تو یہ پہلی بات تو ہو گئی عقیدہ توحید. یہ کلیئر ہو گیا نا مسئلہ عقیدہ توحید کا. اس کے بغیر یہ اتنا سخت مسئلہ ہے اسلام میں. دیکھو یہ غیرت کا مسئلہ ہے. آپ کہہ سکتے ہو یار بھائی اللہ اتنا سینسیٹیو کیوں ہے عقیدہ توحید میں کہ اللہ نے کہا میں مشرک کی کسی صورت میں بخشش نہیں کروں گا, کچھ بھی ہو جائے, وہ کتنی تہجد پڑھے, کتنی نمازیں پڑھے. بھائی وجہ اس کی یہ کہ اللہ غیرت والا ہے. دیکھو عورت اپنے شوہر سے کہے کہ بہت خدمت کرے آپ کی, میں بہت خدمت کرتی ہوں, یا بیٹا اپنے باپ سے کہے ابا آپ کی میں بہت خدمت کرتا ہوں بہت زبردست, لیکن میرے فلاں بھی میرے ابا ہیں, فلاں بھی میرے ابا ہیں. ابا کہے گا سب کچھ برداشت ہے, باپ ہونے میں شرک, بولو شرکت برداشت نہیں. عورت اپنے شوہر میں شرکت کر لے تو شوہر برداشت کر لے گا؟ اگر کر لے گا تو اس کا مطلب وہ پھر تھوڑا غیرت کا تھوڑا سا مسئلہ چل رہا ہے اس کے, ٹھیک ہے نا. اگر غیرت ہے تو وہ بد اخلاقی برداشت کر لے گا. بھائی وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں بھی تمہارا شوہر اور فلاں بھی میں نام لے لوں گا. وہ اکثر بیانات میں نام لے لیتا ہوں, نہیں وسیم کا نام ایسے موقع پہ مناسب نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو عورت شوہر کبھی شرکت برداشت کرے گا؟ بھائی سربراہ کبھی بھی شرکت برداشت نہیں کرتا. تو اللہ کہتا ہے بھائی سب کچھ گناہ جو بھی ہو توبہ کرو, معاف کر دوں گا, اصلاح کی کوشش کرو, لیکن میں اپنے ساتھ شرک کسی قیمت پہ گوارا نہیں کرتا. تو یہ ہے تھوڑا سا مختصر عقیدہ توحید. اس کے بعد دوسرے نمبر پر اسلام میں میرے بھائی جس حکم کی سب سے زیادہ ویلیو ہے, جس میں کوئی اللہ کی طرف سے لچک نہیں ہے, وہ ہے فرض نماز. کیا چیز ہے وہ؟ اللہ نماز کے بغیر بھی اسلام ہمارا ماننے کے لیے تیار نہیں. آج بے نمازی بہت زیادہ ہو گئے, آپشنل ہو گیا, نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے. ونس اپون اے ٹائم یہ آپشنل نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے, یہ جو بہت ساری حدیثیں آتی ہیں نا جن میں پتہ چلتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا وہ اسلام سے خارج ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جو نماز جان کے چھوڑ دے وہ کافر ہو گیا. ان حدیثوں کا مطلب علماء نے یہی بیان کیا کہ اس دور میں یہ ممکن نہیں تھا مسلم بھی ہو اور نماز چھوڑے. اس لیے آپ نے علامت بتائی ہے بھائی جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلم ہے, جو نہیں پڑھتا تو سمجھ لو ہندو یا عیسائی ہے, کیونکہ اس دور میں یہ ممکن تھا ہی نہیں کہ ایک آدمی نماز. دیکھو اس کی مثال ایسے, آپ فوجیوں کو دیکھتے ہو پریڈ کے دوران, جو پینٹ شرٹ میں ہے وردی میں ہے وہ فوجی ہے, جو سول ڈریس میں گھوم رہا ہے وہ کوئی دائیں بائیں کوئی بندہ ہوگا, وہ فوج کا آدمی نہیں ہو سکتا. ایسا ہی ہے نا. لیکن کسی ملک کی فوج کرپٹ ہو جائے, ڈسپلن کی ایسی کی تیسی ہو جائے, تو آدھے لوگ فوج میں آدھے جو ہے نا وردی میں ہوں گے, آدھے دھوتی بنیان میں, آدھی چڈی پہن کے پریڈ کر رہے ہوں گے. اس کا مطلب اس کا نظام کیا ہو گیا ہے؟ خراب. تو بالکل ایسے ہی ہے, نماز مسلم کی وردی ہے. جب بھی نماز کا ٹائم ہوگا مسلمان نماز کی فکر کرے گا. اس لیے نبی نے فرمایا جو نہیں پڑھ رہا وہ کافر ہے. مطلب یہ نہیں کہ کافر ہے, مطلب یہ کہ اس دور میں یہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ ایک آدمی ایمان کا دعویٰ بھی کرتا ہو اور نماز کے ٹائم پہ نماز نہیں پڑھتا ہو. یہ پاسبل ہی نہیں تھا. اس لیے آپ نے علامت بتائی ہے کہ بھائی سمجھ لینا کہ وہ ہندو یا عیسائی ہوگا, وہ مسلم نہیں ہو سکتا. اس لیے بھائی آپ جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نماز پہ کوئی کمپرومائز, بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ نہ جہاز میں نماز چھوڑنے کی اجازت. میں بھی ایتھوپیا سے زیمبیا جا رہا تھا, وہ کنیکٹڈ فلائٹ تھی ایتھوپیا سے. جب فجر کی نماز پڑھ کے ہم اترے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو دیکھو ایئرپورٹ پہ قضا وقت میں نماز پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا یار آپ لوگ فلائٹ میں تھے, نماز کیوں نہیں پڑھی جہاز میں؟ انہوں نے کہا یار جگہ ہی نہیں تھی. بھائی میدان جنگ میں جگہ ہوتی ہے نماز پڑھنے کی. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ, اگر میدان جنگ میں ہونا, لڑائی چل رہی ہے اور نماز اب بہت مشکل ہو گئی ہے تمہارے لیے. بھائی کیسے, وہ تو مار دے گا دشمن. اللہ نے کہا کھڑے ہو کے پڑھ لو, بیٹھ کے پڑھ لو, سوار ہو کے پڑھ لو. ہیئت کو چینج کر سکتے ہو, قضا نہیں کر سکتے. کیوں؟ آگے اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین, ارے کیا حال ہے, خیریت سے؟ نماز کے بعد ملتے ہیں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, فرمایا نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے, اس کے ٹائم ہے. اپنی طرف سے آپ کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. تو جہاز میں ہو, ٹرین میں ہو, جہاز میں نماز کا طریقہ یہ کھڑے ہونے کی اجازت مل جائے تو کھڑے ہو کے پڑھ لیں فرض نماز. نہیں ملتی آپ کو اجازت تو سیٹ پہ قبلہ رخ کر کے پڑھ لیں. قبلہ رخ بالکل ہی پیچھے کی طرف قبلہ ہے تو پھر جہاں منہ ہو وہاں پڑھ لیں. لیکن فرض نماز اگر بیٹھ کے پڑھی جائے تو ایئرپورٹ پہ اس کو احتیاطاً دہرایا جائے گا, سمجھتے ہیں. لیکن چھوڑنے کی کسی قیمت پہ اجازت نہیں ہے. شاپنگ کے لیے خواتین جاتی ہیں, نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں, بھائی نہیں ہے, یہ آپشنل نہیں ہے, یہ ہر قیمت پہ آپ کو ٹائم پہ پڑھنی ہے. لوگ اکثر ایک جملہ کہتے ہیں اللہ غفور رحیم ہے, معاف کرنے والا. اللہ کیا ہے؟ غفور رحیم ہے. دیکھو اسلام کے احکام آسان ہیں, لچکدار نہیں ہے, فلیکسیبلٹی نہیں ہے اس میں. یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں. جو رکن اسلام نے فرض کر دیا ہے نا تو اس کا مطلب آرڈر از آرڈر. اب وہ کیا ہو گیا ہے؟ فرض. اب اس میں اللہ نے یہ اجازت ہمیں دے دی ہے کہ سفر میں آپ نماز آدھی کر دی ہے, 4 کے 2 کر دیے, یہ آسانی ہے. یہ 2 کیے ہی اس لیے کہ اب آپ کے پاس قضا کا آپشن ختم ہو گیا. تو بھائی 5 ٹائم پابندی کے ساتھ اچھے بچوں کی طرح نماز کی کیا کرنی ہے؟ پابندی کرنی ہے.
اس کے بعد نماز کے بعد ہے زکوٰۃ. یہ بھی اسلام میں فرض ہے. دیکھو گورنمنٹ کو ٹیکس تو دینا چاہیے, سب دیتے ہوں گے, امیدیں نہیں دیتے تو غلط کرتے ہیں, دے دیا کریں آج سے, کیونکہ آپ کا معاہدہ ہوا ہے, ایگریمنٹ ہوا ہے. اللہ نے حکم دیا ہے کہ مسلمان معاہدوں کو توڑتا نہیں ہے بلکہ معاہدوں کی پابندی کرتا ہے. تو زکوٰۃ یہ اللہ کا ٹیکس ہے, یہ کس کو دینا ہے؟ اللہ. تو اللہ نے کہا بجائے اس کے کہ ڈائریکٹ میرے ہاتھ میں پکڑاؤ تو میری طرف سے فلاں غریب آ رہا ہے اس کو دے دینا. تو تمام فقہا یہی لکھتے ہیں کہ زکوٰۃ ہم جب کسی غریب کو دیتے ہیں تو وہ غریب کو نہیں دیتے, وہ کس کو دیتے ہیں؟ اللہ کو. اللہ نے اس کو وکیل بنایا ہوا ہے, وکیل بالقبض. جیسے آپ کی پیمنٹ تھی, آپ نے 1 کروڑ روپے دینے تھے وسیم بھائی, اب وسیم بھائی کا ایک مثال ٹھیک ہے, آپ نے وسیم بھائی کو دینے تھے, وسیم بھائی مارکیٹ سے شارٹ تھے, انہوں نے فون کیا غفار کو کہ یار میری طرف سے 1 کروڑ روپے پکڑ لے, آپ نے غفار کو پکڑا دیے تو ادائیگی ہو گئی نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اللہ میاں بھی یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ اصل میں مجھے دینی ہے, تم نے, میں متولی ہوں, لیکن اب کیا ہے میری طرف سے وکیل ہیں, فلاں 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 قسم کے لوگ ہیں, ان کو دے دو گے تو میں کیا سمجھوں گا؟ مجھے دیے. تبھی اللہ کہتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو قرض دے گا کس کو؟ اللہ کو. تو اسلام نے زکوٰۃ کی بھی فضیلت بیان کی ہے اور ساتھ ساتھ اسلام نے انفاق کی فضیلت. زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ آپ پر ذمہ داریاں ہیں. وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پیٹ بھر کے کھائے اس کا پڑوسی بھوکا سوئے وہ شخص مومن نہیں ہے. پڑوسیوں سے زیادہ حق اسلام میں بلڈ ریلیشن کا ہے, خونی رشتوں کا ہے. دیکھو غیر مسلم کنٹریز میں حکومت کی رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, غریبوں کو سنبھالنا, بیواؤں کو سنبھالنا, لیکن مسلمان کے ہاں حکومت کی رسپانسبلٹی کم ہے, اسلام میں پبلک کی رسپانسبلٹی زیادہ. آپ اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں نہیں چھوڑ سکتے. قرآن کہتا ہے وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ, نان نفقہ جو بھی بلڈ ریلیشن ہے نا, جو بھی مرنے کے بعد وارث بنتے ہیں ان تمام وارثوں پہ ان کی وراثت کے بقدر نان نفقہ واجب ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص کے 2 بیٹے ہیں, جب اس کی ڈیتھ ہوگی کوئی اور وارث نہیں ہے تو 2 بیٹوں میں یا ایک بیٹا ایک بیٹی ہے تو 2/3 بیٹے کا حصہ ہے اور 1/3 بیٹی کا حصہ ہے. تو یہ اگر اس کی موت واقع نہیں ہوئی اور یہ بوڑھا ہو گیا تو شریعت کیا کہتی ہے کہ یہ مر جاتا تو 2/3 بیٹے پر آتا, 1/3 بیٹی کے لیے آتا نا. تو اب جب یہ بوڑھا ہو گیا ہے تو اس کا جتنے بھی منتھلی نان نفقہ ہے, جو بھی اس کے ایکسپینسز ہیں, وہ 2/3 بیٹے پر ہیں اور 1/3 بیٹی پر ہے. اگر وہ کما رہی ہے, جاب کر رہی ہے, نہیں کر رہی ہے تو سارا خرچہ کس پر ہے؟ بیٹے پر ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو آپ کو دائیں بائیں, اسی طرح بہن کا بھی حصہ ہے. آپ کی کوئی بہن ہے جو جاب لیس ہے اور اس کو ضرورت ہے پیسوں کی, تو شریعت میں گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ بوڑھو بھائی کی ذمہ داری ہے. یہ آپ کی خالہ, پھپھو, تایا, چچا, یہ ساری رسپانسبلٹی اسلام نے خونی رشتوں پہ لگائی ہے. غیر مسلموں کے ہاں وہ رشتے مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں؟ شارٹ ہو گئے. ان کے لا ان کے حساب سے ہیں, وہ ٹھیک ہیں, لیکن آپ کے حساب سے جو اسلام نے لا بنایا ہے وہ کیا بنایا ہے کہ آپ کی بہن کے بارے میں سوال کس سے ہوگا؟ آپ سے ہوگا. اگر اس کے جیب میں پیسے نہیں ہیں, وہ اس کی ضرورتیں, بیسک ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی, تو بھائی سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنی زوجہ کو کھلاتے. تو اسلام میں بیوی کی ذمہ داری کس پر ہے بھائی؟ جاب بیگم پر لازم نہیں ہے, اس کی رسپانسبلٹی کس پر ہے بھائی؟ شوہر پر ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رشتہ دار ہیں نا ان پہ جب آپ خرچ کرتے ہو, جو بھی بلڈ ریلیشن ہے, بھائی بہن, چچا, تایا, ماموں, یہ جو قریبی ہوتے ہیں, پھپھو, کوئی خاتون رہ گئی ہو تو مجھے بتا دینا, ایسا نہ بولے ہمارا تو آیا ہی نہیں اس میں. تو جو بھی آپ کے خونی رشتے ہیں ان پہ خرچ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, اگر وہ مسکین ہیں, اگر ان کے پاس پیسہ نہیں. نبی نے فرمایا جب تم رشتوں پہ خرچ کرتے ہو تو تمہیں 2 اجر ملتے ہیں, ایک صدقہ کرنے کا اور ایک رشتہ داری کو مضبوط کرنے کا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ رشتہ داری مضبوط کرنا اسلام میں بہت بڑی عبادت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا جو رشتوں کو توڑتا ہے. کتنے واقعات ہمارے سامنے ہیں. ایک بھائی کروڑوں روپے کما رہا ہے, دوسرا جاب لیس ہے, اس کے پاس پان گٹکے کے پیسے بھی. یہاں پان گٹکے کا الٹرنیٹ کیا ہے کینیڈا میں؟ پان گٹکا نہیں ملتا یہاں؟ اچھا ملتا ہے, گٹکا ملتا ہے, سب کچھ ملتا ہے الحمدللہ. آپ لوگ وہاں سے ایکسپورٹ پہ پابندی ہے لیکن ٹائٹ قسم کی چیزیں ایکسپورٹ ہو رہی ہیں ہمارے یہاں سے, ٹھیک ہے, اچھا لیگل ہوتا ہے, پھر صحیح ہے. خیر, ایک بھائی کروڑوں روپے کما رہا ہے, دوسرے کے پاس پان گٹکے کے پیسے بھی نہیں ہوتے. یہ تو ایک مثال ہے, پان گٹکے کے لیے نہ دیں آپ اس کو پیسے, لیکن اس کی ضرورت پوری کرنا یہ بھائی کے ذمے. یہاں پر لوگ آ کے لبرلزم کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں. بالکل وہ کہتے ہیں گورا جب لائف کو ایسا انجوائے کر رہا ہے
تو اس کے تو ذمہ نہیں ہے میں اپنے بھائی کو دوں پیسے. تو ہم بھی ویسے ہی لائف اسٹائل ہو بھائی صاحب, آپ مسلمان ہو, آپ کو گورے کو فالو نہیں کرنا, بلکہ آپ کو گورے کو بتانا ہے کہ بھائی یہ اسلام کیا حسن ہے, اسلام میں ذمہ داری کس پر ہوتی ہے, بھائی کی ذمہ داری, بہن کی ذمہ داری کس پر ہے, بھائی پر ہے. ایک کما رہا ہے تو اس کے ذمہ ہے کہ وہ دوسرے کا خیال کرے, اس سے مانگے بغیر اس سے پوچھے. ہم نے علماء کو دیکھا ہے اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کرتے ہوئے, واقعات سناؤں گا تو بڑا ٹائم ہو جائے گا, تو وہیں سے ہمیں پتہ چلا کہ بھائی یہ بھی اسلام کا ایک آرڈر ہے. تو پہلا حکم ہو گیا توحید, دوسرا نماز ہو گیا, تیسرا زکوٰۃ, زکوٰۃ میں تمام قسم کے صدقات و خیرات بھی آ گئے ہیں. اور میرے بھائی اس کے بعد ہے رمضان, روزہ. میرا خیال ہے روزہ یہاں پر میجورٹی الحمدللہ رمضان کے روزے رکھتی ہے, تو روزہ نفلی روزہ بھی رکھنا چاہیے, اور پھر زندگی میں ایک دفعہ حج ہے. یہ تو اسلام کے بنیادی احکام ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کی بنیاد تو نہیں ہے, لیکن وہ اخلاقیات میں آتی ہیں, بہت زیادہ اہمیت. میں آپ سے 2 منٹ میں بس بات کمپلیٹ کرتا ہوں. وہ اخلاقیات میں آتی ہیں. دیکھو ہر قوم چاہتی ہے نا, کہ ہر کنٹری چاہتا ہے کہ ہماری قوم مہذب ہو, تہذیب یافتہ ہو, آرگنائزڈ ہو. چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہر کنٹری, اس میں جو مینرز ہو, کیا خیال ہے, غیر اخلاقی حرکتیں نہ کریں, سب چاہتے ہیں نا. تو اسلام بھی چاہتا ہے بھائی. تو اسلام کے معیار تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں. تو اسلام کہتا ہے بھائی زنا اللیگل ہے, اسلام اس کو اخلاقی نہیں مانتا. لا تقربوا الزنا, قرآن کہتا ہے زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. زنا کا آلٹرنیٹ کیا ہے, نکاح. اب عیسائیت میں تو نکاح کو بھی پسند نہیں کیا گیا, ٹھیک ہے نا. پادریوں کے ہاں کچھ تھوڑا سا ہے, وہ ان کا فرقے ہیں بہت سارے, کچھ کہتے ہیں کرنا چاہیے, کچھ کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے. اسلام میں کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے جو نکاح کو ڈی موٹیویٹ کرتا ہو, کیونکہ قرآن و سنت میں اس بارے میں بہت واضح رہنمائی موجود ہے. آپ لوگ یہاں کینیڈا میں اللہ کا واسطہ, آپ کو اندازہ نہیں ہے, اگر آپ نے نکاح کو پروموٹ نہیں کیا آپ کی نسلیں برباد ہو جائیں گی, بیڑا غرق ہو جائے گا آپ کی نسلوں کا. تو اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے جلدی شادی کو آپ نے پروموٹ کرنا ہے. کوئی اگر جلدی نکاح کر رہا ہو بولا کرو ویل ڈن, یہ نہ بولا کرو تو کم وقت کینیڈا اس سلسلے میں آیا تھا کیا ہے. یہاں کی بھی وہی حرکتیں شروع کر دی, چھوڑی حرکتیں. وہ کوئی آبادی بڑھنے سے غربت دنیا میں آنے والی نہیں ہے. اور ہم تو مسلمان ہیں بھائی, رزق بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کی چھاتیوں میں اللہ دودھ پیدا کر دیتے ہیں نا. اب کوئی خاتون کہے وہ اس کے تو دودھ آ گیا تھا, میرے پتہ نہیں آئے نہ آئے, تو پہلے دودھ آئے گا پھر بچہ پیدا ہوگا. نہ اللہ کہہ رہا ہے پہلے بچہ آئے گا پھر رزق آئے گا. تو اللہ بھی کہہ رہا ہے آبادی جیسے جیسے بڑھے گی رزق کے وسائل اسی طریقے سے بڑھتے چلے جائیں گے. ابھی کے وسائل دیکھ کے کیلکولیشن مت کرو. تو مسلمان نسل روکتا نہیں ہے, مسلمان نسل بڑھاتا ہے. مسلمان زنا نہیں کرتا, مسلمان نکاح کو بولو نا پروموٹ کرتا ہے. مسلمان رشتہ داری توڑتا نہیں ہے, رشتوں کو جوڑتا ہے. اور رشتوں کو جوڑنے کا نبی نے اصول اور ضابطہ کیا بیان کیا ہے, وہ ضابطہ یہ بیان کیا کہ جو تم سے ٹوٹے پھر بھی جوڑو اسے. بہت سے لوگ کہتے ہیں میرا بھائی تمیز سے بات نہیں کرتا تو میں کیوں تمیز سے بات کروں. بھائی یہ تو دوست کے لیے بھی اصول ہے, تمیز سے بات کرے تو جواب میں تمیز, بدتمیزی کے جواب میں بدتمیزی. رشتوں کا تو فرق ہے, وہ تمیز سے کرے نہ کرے, آپ نے کیا کرنا ہے, ریلیشن کو مضبوط کرنا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں, اس پر ہم نے عمل کرنا ہے. اور آخری بات کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں, معاہدوں کی پابندی. دیکھو غیر مسلم کنٹریز میں مسلمانوں کا امیج خراب ہوتا ہے, ٹیکس نہیں دیتے, لا کو فالو نہیں کرتے. آپ جس ملک میں رہتے ہو آپ پر شرعاً لازم ہے کہ اس کے لا کو آپ فالو کرو. آپ اگر ٹیکس میں ڈنڈی مارتے ہو, یہ لوگ بولیں گے یہ مسلمان لوگ ہیں, صلح حدیبیہ کے واقعات تو بڑے سناتے ہیں, نبی نے معاہدوں کی پابندی کی, لیکن یہ بس ان کی کتابوں کی زینت ہے, خود ہم سے معاہدوں کی پابندی نہیں کرتے. جب آپ کو یہاں پر نیشنلٹی ملی تھی, آپ کو گرین کارڈ ملا تھا یا پاسپورٹ ملا تھا, تو کچھ ایگریمنٹ کیے ہوں گے نا ان لوگوں نے آپ سے. میں جب یہاں پر آیا ہوں وزٹنگ ویزے پہ, مجھ سے بھی کچھ ایگریمنٹ کیا. اگر میں اس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی شروع کر دوں, یہاں سلپ ہو جاؤں, میں یہاں ان کی پرمیشن کے بغیر کچھ اور شروع کر دوں, تو کیا امیج آئے گا دنیا کے سامنے, یار یہ مولانا ٹوپی پگڑی میں آیا ہے, ویزا کسی اور بیس پہ لیا تھا اور کام اس نے آ کے کوئی اور شروع کر دی. تو یہ بدنامی کی بات ہے, اس سے اسلام بدنام ہوگا. تو آپ بھی یہاں پر جب آپ رہ رہے ہو, ہم تو آتے ہیں پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں, آپ تو مستقل یہاں رہ رہے ہو. اگر آپ اللیگل کام کرو گے میرے بھائی, اس سے آپ بدنام نہیں ہوگے. اس سے کیا بدنام ہوگا, اسلام. کوئی ایسا کام آپ نے یہاں نہیں کرنا جو مسلمانوں کے بارے میں یہ امیج دنیا کے سامنے یا کینیڈین گورنمنٹ کے سامنے جائے کہ یہ لوگ یہاں آ کے لا کو توڑتے ہیں اور یہ ہمارے لیے خطرہ ہے, یہ ہمارے امن کے لیے خطرہ ہے, یہ ہمارے جو ہے نا لا اینڈ آرڈر کو فالو نہیں کرتے یہ لوگ, ان کو باہر نکالو, ان کو ویزے مت دو. نہ نہ نہ, یہ امیج آپ کا نہیں جاننا چاہیے. یوسف علیہ السلام غیر مسلم اسٹیٹ میں رہے ہیں, انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ قحط کے دنوں میں مصر کو اکنامکلی کیسے مضبوط کیا جا سکتا ہے. غیر مسلم گورنمنٹ کو مشورے دیے, خوابوں کی تعبیریں بتائیں, اتنا اثر ہوا مصر نے انہی کو بادشاہ بنا دیا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ بہت سے کام تمیز سے ہو سکتے ہیں. تو اس لیے یہاں ٹیکس آپ لوگ دیا کریں اچھے بچوں کی طرح, اور اللیگل کام مت کریں, یہاں پہ لیگل کام کیا کریں. تھوڑا رزق ملے اس میں برکت ہو نا تمیز سے, وہ زیادہ اچھا ہے. دائیں بائیں چوروں چکاروں کی طرح ادھر سے ہڑپ ادھر سے ہڑپ, اس طریقے سے رزق زیادہ ملے گا, اس میں برکت نہیں ہوگی. جو میں نے کہا سنا,
اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی. وما علینا